السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 51 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان ایمان والوں پر خصوصی توجہ دیں جو ایمان تو لا چکے ہیں لیکن ان کے ایمان میں شرک کی آمیزش جو ہے وہ باقی ہے کہ قیامت کے دن ہمیں فلاں بچا لے گا، ہم فلاں بزرگ کی لڑی میں سے ہیں، فلاں سے نسبت ہے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی حسب نسب، رشتہ داری، تعلق یہ کام نہیں آئے گا، بلکہ اعمال ہی کام آئیں گے۔ آپ انہیں اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں، اللہ سے ڈرائیں، اور ممکن ہے وہ آپ کا پیغام تسلیم کر لیں۔ ویسے کافر اور مشرک تو ویسے بھی گونگے بہرے اور اندھے ہیں، وہ عقل کے یہ نہیں اندھے ہیں۔ تو سورۃ بقرہ میں جیسے فرمایا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، گونگے بہرے اندھے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، خبردار کیجئے انہیں، ڈرائیے انہیں، یخافون جو خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا کہ وہ جمع کیا جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کے پاس۔ یعنی جن لوگوں کے دل میں یہ کچھ خوف ڈر ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، انہیں آپ ڈرائیے۔ لیس لہم من دونہ، اس حال میں کہ ان کے لیے نہیں ہوگا کوئی ولی، کوئی یعنی دوست، مددگار، ولا شفیع اور نہ ہی سفارش کرنے والا، لعلہم یتقون تاکہ ان میں تقوی پیدا ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے ذریعے ان لوگوں کو یہ خبردار کر رہے ہیں کہ یہ معبودان باطل جو ہیں یا باطل معبود جو ہیں، ان کی شفاعت یا ان کی مدد کی غلط فہمی میں نہ رہیے، یہ قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرمانے کہ ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیے جنہیں یقین ہے کہ ہم اللہ کے ہاں پیش ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ کافروں کے بارے میں آپ فکر مند نہ ہوں، یعنی مشرکین یا کمزور ایمان والے جو لوگ ہیں انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو باطل یا معبود یا نام نہاد جو پیروں کے سہارے جو غلط فہمی تمہارے اندر ہے، اس کا ادراک کرو۔ اللہ کے ہاں تمہاری سفارش نہیں کر سکیں گے، یہ لوگ ناکام آئیں گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش برحق ہے۔ آپ اللہ کی اجازت سے مومنوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام، حفاظ کرام، حاجی، ان کو بھی مخصوص حد تک شفاعت کی حق دے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی مختلف صورتیں، روضہ، معصوم اولاد، یہ سب اللہ کے حضور سفارش کریں گے، مگر یہ سب اللہ کی اجازت سے مشروط ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ اجازت دیں گے تو سفارش کر سکیں گے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے 6585 نمبر پر، آپ نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے،
پھر میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، رکاوٹ حائل کر دی جائے گی۔ آپ اللہ سے عرض کریں گے یہ میرے پیروکار ہیں، انہیں آنے دیجئے۔ اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں گڑھ لی، دین میں تبدیلی کر دی۔ تو آپ فرمائیں گے دوری ہو، دوری ہو، یعنی انہیں مجھ سے دور کر دیا جائے، دور کر دیا جائے۔ یعنی آپ تو انہیں پانی پلانا چاہتے تھے حوض کوثر کا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ لوگ اس کے مستحق نہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بعد دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، نئی نئی باتیں شامل کر دی تھی۔ تو بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے رسول، اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ مسلسل ان لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، قیامت کے دن کے لیے وہ فکر مند ہیں اور اللہ کی متعین کردہ راستے یعنی صراط مستقیم پر وہ چل رہے ہیں، تاکہ روز قیامت خدا کے غضب سے وہ بچ سکیں۔ ان کے لیے صراط مستقیم کے لیے رہنمائی فرماتے رہیں۔ یعنی بار بار اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1339، ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آپ کے وضو اور حاجت کا پانی لے کر آتا تھا، تو ایک دن یعنی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ربیہ مانگ جو کچھ مانگتا ہے مجھ سے مانگ لے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اوپر کثرت سجدہ کو لازم کر کے میری مدد کرو۔ یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی میری رفاقت پکی ہو گئی، آپ نے فرمایا کثرت سجدہ سے میری مدد کرو۔ یعنی آپ نے اللہ کے آگے جھکنے کی ترغیب دی ہے، عمل کی ترغیب دی ہے۔ اس میں مختصر یہ ہے کہ ہمیں صرف اس امید پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہم صرف نظر کرتے رہیں، سستی کرتے رہیں، ان کو نظر انداز کرتے رہیں، اپنے طور پر اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی پر پورا ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے۔ عمل ہوگا تو کام چلے گا۔ اس میں واضح اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، اور حدیث جو میں نے عرض کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قطعاً معاف نہیں کریں گے جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ گرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سفارش کرنا چاہیں گے، بچانا چاہیں گے، لیکن اللہ کہیں گے ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال پر توجہ دینی چاہیے، ہمیں اطاعت رسول پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ بلند و بات دعوے اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ بار بار شرک سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری مدد کروں گا، قیامت کے دن بھی میں تمہاری مدد کروں گا، اس دنیا میں بھی میں ہی تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تو ہمیں اللہ کو چھوڑ کر اور در جو ہے وہ تلاش نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے بڑا اللہ کا در ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، ہر وقت دن رات صبح و شام میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے، توحید پر عمل کی توفیق دے اور نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔